اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر بعظمت علماء اہل سنت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، نوشہ بزم جنت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، خاتم النبیین، سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب کمالات، مخزن معجزات، جامع الصفات، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، یہ ربیع النور شریف کا پاکیزہ، مقدس، بابرکت، رحمت و نور سے معمور مہینہ ہے جو ہم پر اور آپ پر سایہ فگن ہے. اس ماہ مبارک کی عظمت و شرافت ایسی بلند و بالا ہے کہ مشہور ہے، کتابوں میں ہے، سال کے سارے مہینوں میں ماہ رمضان افضل ہے. ماہ رمضان کی فضیلت
اور اس کی عظمت اور رفعت کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ ماہ رمضان سارے مہینوں میں افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں ماہ قرآن آیا ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو میری عقیدت آگے بڑھ کر کہتی ہے ماہ رمضان سے بھی افضل و اعلیٰ ربیع النور ہے، کہ رمضان میں اگر قرآن آیا ہے تو اس مہینے میں صاحب قرآن آیا ہے۔ نبی نہ آتے قرآن نہ ہوتا، نبی نہ آتے انسان کا وجود نہ ہوتا، نبی نہ آتے تو شرافت نہ ملتی، نبی نہ آتے انسانیت نہ ملتی، نبی نہ آتے انسان کو عزت نہ ملتی، نبی نہ آتے وقار نہ ملتا، نبی نہ آتے شرافت نہ ملتی، نبی نہ آتے سلیقہ عبادت نہ ملتا، نبی نہ آتے بندہ خدا سے قریب نہیں ہوتا۔ سب کچھ قدم ناز مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ نبی ہمارے ربیع النور کی 12 کو صبح صادق کی سہانی گھڑی میں تشریف لائے۔ کیسا مبارک و مسعود وقت ہے، کیسی نرالی سہانی ساعت ہے۔ ایک صاحب ملے اور کہنے لگے کہ ارے نبی کو آنا ہی تھا تو رات کے کسی حصے میں چلے آتے، کوئی کہتا کہ دن کے اجالے میں ہی آ جاتے۔ میں نے کہا سنیے، اگر رات کے حصے میں نبی تشریف لاتے تو رات کو اپنے اوپر فخر ہو جاتا، اور رات آگے بڑھ کر دن کو چیلنج کر دیتی کہ اے دن میں وہ رات ہوں جس میں کہ امام الانبیاء تشریف لائے ہیں۔ دن شرمندہ ہو جاتا، دن کی آبرو خطرے میں پڑ جاتی، رات کو اپنے اوپر فخر ہو جاتا۔ اور اگر دن کے اجالے میں نبی تشریف لے آتے تو دن بھی اپنے گھمنڈ میں فخر میں اکڑ کر بولتا اے رات تیری کیا حیثیت ہے، میں وہ دن ہوں جس کے اجالے میں ہمارے نبی تشریف لائے ہیں۔ اور رات شرمندہ ہوتی، رات کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا، دن اپنے اوپر فخر محسوس کرتا۔ تو مشیت ربانی ہے، خدا قدیر کی حکمت ہے، ہمارے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی تم کو ہم نے نہیں بھیجا مگر ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ نبی رحمت کا خزینہ بن کر آئے ہیں، رحمت کا سرچشمہ بن کر آئے ہیں، رحمت کا منبع بن کر آئے ہیں، رحمت کا نبی خزانہ بن کر آئے ہیں، ہر عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ لہذا میرے نبی ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں کہ ایک طرف رات اپنی سیاہ زلفوں کو سمیٹ رہی ہے، دوسری طرف دن اپنے اجالے کو پھیلا رہا ہے، دامن دن کا وسیع ہو رہا ہے، دونوں کی آغوش میں نبی کا قدم پڑ رہا ہے۔ نہ نبی کی رحمت سے دن محروم ہے، نہ نبی کی رحمت سے رات محروم ہے، ہر ایک کو نبی نے اپنی رحمت کا خزانہ عطا کر دیا ہے۔ دن کا بھی دل چھوٹا نہیں ہونے دیا، رات کی بھی آبرو کو مصطفیٰ نے بچا لیا۔ یہ ہمارے نبی ہیں، صبح صادق کے وقت میں تشریف لائے ہیں،
دن کو بھی رحمت سے مالا مال کر دیا، رات کو بھی رحمت سے مالا مال فرما دیا۔ تو ایک صاحب بولے اگر ایسا ہی تھا تو مغرب کے وقت میں آ جاتے، مغرب کے وقت میں بھی تو یہی ہوتا ہے، رات اپنی سیاہ زلفوں کو بکھیرنا شروع کرتی ہے اور دن اپنے دامن کو سمیٹتا رہتا ہے۔ اگر مغرب کے وقت میں آ جاتے، جب بھی رات و دن میں کوئی کسی کو محرومی نہ ہوتی، رات و دن دونوں فیضیاب ہو جاتے۔ میں نے کہا تم زیادہ سمجھدار نہیں ہو، میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ وہ رات مغرب کا وقت وہ ہوتا ہے کہ روشنی کافور ہوتی ہے، اجالا مدھم پڑتا ہے، اب رات کی تاریکی بڑھتی ہے، اندھیاری کا غلبہ ہوتا ہے۔ نبی ہمارے ہدایت کا نور لے کر آئے ہیں، نبی ہمارے شرافت کا اجالا لے کر آئے ہیں، نبی ہمارے کائنات کو روشن کرنے آئے ہیں، لہذا ایسے وقت میں نبی آئے ہیں، ادھر نبی کا قدم آ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اجالا پھیلتا نظر آ رہا ہے۔ مغرب کے وقت میں بھی آنا روا نہیں تھا، مشیت خدا کی ہے، رحمت للعالمین بن کر ہمارے نبی روئے زمین پر صبح صادق کی سہانی گھڑی میں تشریف لائے ہیں۔ ایسی شان کے مالک ہیں نبی، حسن و جمال کے پیکر، بے مثل و بے مثال بن کر آئے نبی، اللہ کے پیارے نبی۔ ایک راستے سے نبی کا گزر ہو رہا ہے، نبی کے صحابہ، نبی کے غلام نبی کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں، آگے آگے رسالت و نبوت کا چمکتا ہوا مہتاب جا رہا ہے، پیچھے پیچھے نبی کے جانثار نبی کے غلام جا رہے ہیں، اپنی منزل کی اور قدم بڑھاتے جا رہے ہیں کہ سامنے سے ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل کون ہے؟ دشمن اسلام ہے، نبی کا دشمن ہے، وہ بڑے اپنے گھمنڈ میں، تکبر میں اور اپنے طاقت اور قوت پہ اترانے والا ہے۔ سامنے سے ابو جہل آ رہا تھا، میرے مصطفیٰ تشریف لے جا رہے ہیں، نبی کے صحابہ نبی کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں کہ ابو جہل کی نگاہ پڑی، میرے پیغمبر کے نورانی مقدس چہرے کو دیکھا، دیکھ کر ابو جہل نے اپنا چہرہ بگاڑ لیا اور بگاڑ کر کہا اے محمد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے محمد ابن عبداللہ تم تو بڑے بدصورت کری صورت انسان نظر آ رہے ہو۔ نبی کے چہرے کی معاذ اللہ برائی کیا، نبی کو بدصورت کہا، نبی کو کری صورت کہا۔ کوئی اور ہوتا تو فوراً انتقامی کارروائی کرتا، جواب دیتا۔ کسی کی کوئی راستے میں توہین کر دے، دیکھیے آدمی کتنا غصے سے باہر ہوگا، آپے سے باہر ہو جائے گا، جواب دے گا۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول ہیں، رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا اے محمد ابن عبداللہ تم تو بڑے بدصورت انسان نظر آ رہے ہو، کری صورت نظر آتے ہو۔ اللہ کے پیارے نبی نے تبسم فرمایا اور نبی نے فرمایا ابو جہل تم ٹھیک کہتے ہو، ابو جہل تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ ابو جہل گزر گیا، نبی نے قدم آگے بڑھایا، صحابہ کے درمیان ہلچل بپا ہو گئی، سوال و جواب شروع ہو گیا، گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہو گیا۔
ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ ابو جہل نے نبی کے چہرے کی برائی کیا، نبی کو بس صورت بتایا، میرے نبی نے فرما دیا کہ ٹھیک کہتے ہو، تائید کر دیا نبی نے۔ ایسا کیوں؟ نبی کو تو کہنا چاہیے تھا کہ ابو جہل تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تو رسالت کا آفتاب ہوں، میں تو نبوت کا مہتاب ہوں، میں تو حسن و جمال کا پیکر ہوں، بے مثل و بے مثال بن کر آیا ہوں۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی نے فرما دیا کہ ابو جہل تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ کہہ کر نبی آگے بڑھ گئے، ادھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آگے جو اللہ کے پیارے نبی نے قدم آگے بڑھایا، آگے جو بڑھے تو سامنے سے نبی کا ایک غلام آ رہا تھا، نبی کا دیوانہ آ رہا تھا، نبی کا مستانہ آ رہا تھا، نبی کا فدائی آ رہا تھا، نبی کی غلامی میں زندگی گزارنے والا آ رہا تھا۔ سامنے سے صدیق با وفا آ رہے تھے، ادھر سے مصطفیٰ جا رہے تھے۔ اللہ اللہ، صدیق با وفا سامنے سے آ رہے ہیں، ادھر نبی یہ دو عالم تشریف لے جا رہے۔ صدیق با وفا نے نبی کے نورانی چہرے پر نگاہ ڈالی، نبی کو دیکھا، مست ہو گئے، خوش ہو گئے۔ ایسا لگا کہ بلبل نے غنچے کو دیکھا، بلبل نے گلشن دیکھا، ایسا لگا چمن میں پھول دیکھا، ایسا لگا عاشق نے اپنے محبوب کو دیکھا، عشق نے اپنے حسن کو دیکھا، ایک چاہنے والے نے اپنے مرکز عقیدت کو دیکھا، ایک ایمان والے نے جانے ایمان کو دیکھا۔ دیکھنے والے صدیق با وفا ہیں اور مصطفیٰ کا چہرہ پر نور ہے۔ صدیق با وفا نے نبی یہ دو عالم کو دیکھا، طالب نے اپنے مطلوب کو دیکھا، عاشق نے اپنے محبوب کو دیکھا۔ دیکھ کر مستانہ انداز میں صدیق با وفا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، ایسے آپ بے مثل و بے مثال نظر آ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے سن کر نبی نے فرمایا، صدیق تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ بات اور زیادہ صحابہ کے درمیان الجھانے والی ہو گئی، ہر ایک اور زیادہ الجھ گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ابو جہل گزرا تھا، چہرے کی برائی کیا تھا تو نبی نے فرما دیا تھا کہ ٹھیک کہتے ہو، اور اب صدیق با وفا آئے ہیں، نبی کے چہرے کی تعریف کیا ہے تو نبی نے پھر فرما دیا کہ ٹھیک کہتے ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ برائی کرنے والا بھی ٹھیک، تعریف کرنے والا بھی ٹھیک۔ یہ بات آج کے اگر بدعقیدوں تک پہنچ جائے تو ان کو بڑی خوشی ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کے نگاہ میں تعریف و توصیف بڑی تلخ ہوتی ہے۔ نقص بیان ہو، عیب بیان ہو، کمی بیان ہو نبی کی تو ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ وہ سنیں گے تو کہیں گے کہ ٹھیک کہا تھا، وہ تو ہمارے ہی طرح بشر ہیں، وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ دیوبندیوں کا عقیدہ یہی ہے، لیکن صحابہ نبی کے غلام ہیں، صحابہ کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہے، الفت مصطفیٰ کا ساغر پی لیا ہے، صحابہ میں ہلچل پیدا ہو گئی، ہر ایک آپس میں سوال و جواب کرنے لگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ باتیں دونوں کی ٹھیک کیسے ہو سکتی ہیں؟ برائی کرنے والا بھی ٹھیک، تعریف کرنے والا بھی ٹھیک، مسئلے کا حل نظر نہیں آیا۔
وہ سارے صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا اللہ کے پیارے رسول یہ عجب مرحلہ سامنے آ گیا ہے۔ ابو جہل گزرا تھا، اس نے آپ کے چہرے کی برائی کی تھی، اے میرے پیغمبر آپ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک کہتے ہو۔ اب صدیق باوفا آئے ہیں، انہوں نے تعریف کیا ہے، نبی آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک کہتے ہو۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ باتیں دو ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، برائی کرنے والا بھی ٹھیک، تعریف کرنے والا بھی ٹھیک۔ میرے پیغمبر کی زبان فیض ترجمان واہ ہوتی ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں سنو سنو، تمہارا نبی ایک آئینہ ہے، یہاں جو آتا ہے وہ اپنا چہرہ دیکھ جاتا ہے۔ ابو جہل آیا تھا، اس نے اپنا چہرہ دیکھا تھا۔ صدیق باوفا آئے ہیں، انہوں نے اپنا چہرہ دیکھا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، بڑی عظمت، بڑی شوکت، نرالا حسن، ایسے بے مثل و بے مثال کہ دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور ہے۔ بے مثل و بے مثال حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال کے پیکر رہے ہیں، اور ان کے حسن کے سلسلے میں تاریخ میں آتا ہے مصر کی عورتوں کے سامنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزار دیا گیا تو ان عورتوں کے ہاتھ میں نیبو دیا گیا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا کہ میں یوں ہی فریفتہ نہیں ہوں، ذرا عورتوں کے جمگھٹے کو اکٹھا کرو، عورتوں کی جماعت کو بیٹھاؤ اور یوسف کو ایک لمحے کے لیے سامنے سے گزار دو۔ ان کے ہاتھوں میں چاقو اور لیمو تھما دیا گیا اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزارا گیا۔ یوسف علیہ السلام ایسے حسن و جمال کے پیکر تھے، جو ہی ان خواتین کی مجلس سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، وہ ساری عورتیں یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں ایسی محو اور ایسی وارفتہ ہو گئی کہ انہوں نے نیبو تراشنے کے بجائے اپنی انگلیاں تراش ڈالی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم ہے، لیکن میرے پیغمبر کا، آپ کے پیغمبر کا، نبیوں کے نبی کا، رسولوں کے نبی کا، کائنات میں ہر کسی کے نبی کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے۔ شاعر نے کہا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ نبی کے حسن کا یہ عالم ہے کہ جو دیکھتا ہے مردان عرب نام مصطفیٰ سن لیتے ہیں تو سر کٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے نرالے ہمارے نبی، ایسی شان والے ہمارے نبی، ہم سب قسمت کے بلند ہیں، تقدیر کی ارجمندی ہے، ہمارا مقدر اوج پر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب اعظم اور ایسے عظیم الشان نبی کا امتی بنایا ہے۔ بڑی نرالی شان کے مالک ہیں۔ ربیع النور شریف میں جلوس عید میلاد النبی سنی نکالتے ہیں، جگہ جگہ نعت خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، پوری رات نعت شریف پڑھی جاتی ہے، اہل سنت کے لوگ خوش ہوتے ہیں، شعراء ادبا سخنور ایک سے ایک پاکیزہ نعتیہ اشعار مرتب کرتے ہیں، انجمن کی شکل میں نوجوان مل کر پڑھتے ہیں، شعراء پڑھتے ہیں، مداحان مصطفیٰ پڑھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے،
بدعقیدہ لوگ خوش نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ نعت کیا ہے، یہ اشعار کیا ہیں، یہ تو مبالغہ ہے، یہ تو صرف ذہنی اور خیالی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نعت رسول یہ وہ مقدس وظیفہ ہے جو صحابہ کی سنت ہے۔ میرے پروردگار نے میرے مصطفیٰ کی مدح و سرائی کی ہے، نبی نے تعریف و توصیف کیا ہے، اللہ نے نبی کی تعریف و توصیف کیا ہے۔ نعت خوانی بھی بڑا اچھا وظیفہ ہے، بڑی کارآمد چیز ہے۔ نعت شریف پڑھنا بھی چاہیے، نعت شریف سننا بھی چاہیے، دل سے سنیں گے، عقیدت سے سنیں گے۔ اگر محبت رسول کی بنیاد پر آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرات نکل گئے تو یہ ذریعہ نجات بن جائیں گے، سامان بخشش بن جائیں گے۔ نعت رسول بڑی مقدس شے ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت اور نعت سننا میرے رسول کی سنت ہے، فضول نہیں ہے۔ روایت میں آیا اللہ کے پیارے نبی نے، ایک موقع آیا کہ نبی دو عالم نے مسجد نبوی شریف کے صحن میں صحابہ اکرام کے جھلوں میں جلوہ بار ہو گئے، اور نبی دو عالم نے حسان ابن ثابت کو طلب فرمایا، بھیجا، جاؤ حسان سے کہنا کہ تمہارے نبی بلا رہے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت بڑے عاشق رسول، بڑے فدائی، نبی کے سچے جانثار اور عقیدت و محبت میں سرشار۔ عربی زبان تھی، عرب کے رہنے والے تھے، عربی زبان میں نعتیہ اشعار خوب مرتب فرماتے، لکھتے جاتے اور اکٹھا کرتے جاتے۔ تمنا یہ ہوتی، آرزو کا چراغ روشن رہتا، کاش کبھی ایک ایسا دن آ جائے میرے مصطفیٰ کا رخ زیبا نگاہوں کے سامنے ہو، حسان اپنے نبی کے نورانی چہرے کو دیکھ رہا ہو اور نبی کی نعت نبی کے سامنے پیش کر رہا ہو۔ دیرینہ تمنا ہے، خواہش ہے، کبھی موقع نہیں ملا، کبھی ہمت نہیں پڑی۔ عشق و عرفان اور محبت رسول کی بنیاد پر نعتیہ اشعار لکھ لکھ کر اکٹھا کرتے کرتے خزانہ بن گیا ہے۔ آج یہ میرے پیغمبر کی نوازش ہے، کرم ہے، میرے نبی کی یہ غیب دانی بھی ہے۔ نبی جانتے ہیں کہ حسان بیڑا بڑا متوالا ہے، اس کا شوق ہے، ارمان ہے۔ آج نبی نے خبر بھیج دیا، جاؤ حسان کو بلا لاؤ۔ قاصد گیا، حضرت حسان سے کہا، چلیے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت نے طلب فرمایا ہے۔ حضرت حسان نے سنا، جگر پارا ہو گیا، تھرا گئے، لرزہ برندام ہو گئے، بدن میں زلزلہ طاری ہو گیا۔ سوچنے لگے شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی جرم ہو گیا، کوئی مجھ سے خطا ہو گئی ہے، سزا سنانے کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، بارگاہ نبوی کا کیسا ادب، کیسا احترام، کیسا روب تھا صحابہ کے نگاہوں میں۔ حضرت حسان کانپ گئے، تھرانے لگے، نبی نے بلایا ہے، چلو میں آتا ہوں۔ قاصد واپس آ گئے۔ حضرت حسان بس اسی تصور، اسی خیال میں تھراتے ہوئے، کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے، دل میں خیال ہے، تصور کچھ اور ہے، سوچتے ہیں کہ میں نے کوئی غلطی کر دی، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی مجھ سے جرم ہو گیا ہے، سزا کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ لرزتے ہوئے انداز میں، کانپتے ہوئے انداز میں
حضرت حسان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے نگاہ اٹھائی، نگاہ نبوت نے دیکھا، حضرت حسان کی حالت زار کو دیکھا۔ حسان لرز رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ نبی نے تبسم فرمایا اور پھر میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا مسجد سے منبر لا کر صحن مسجد میں رکھا جائے۔ صحابہ گئے، منبر اٹھا کر لائے، صحن مسجد میں رکھا۔ صحابہ کی انجمن ہے، اہل ایمان کا مجمع ہے، نبی کے فدائیوں کی حاضری ہے، جانثاروں کی بھیڑ ہے، میرے نبی بھی جلوہ بار ہیں۔ منبر منگایا نبی نے، صحن مسجد میں منبر شریف رکھا گیا۔ منبر جب رکھ دیا گیا، اب میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے حسان تم اس منبر پر کھڑے ہو جاؤ اور اپنے نبی کی نعت سناؤ۔ اللہ اللہ۔ حضرت حسان سے نبی نے فرمایا حسان اس منبر پر کھڑے ہو جاؤ اور اپنے نبی کی نعت سناؤ۔ اب ایک سوال ہے، کیا نبی یوں ہی فرما دیتے کہ حسان نبی کی نعت سناؤ تو کیا حسان نہ سناتے؟ حسان کو تو پہلے ہی سے شوق تھا، امنگ تھی، طلب تھی، تڑپ تھی، وہ تو چاہتے ہی تھے نبی کا حکم ہو جاتا کھڑے ہو جاتے نعت سناتے۔ لیکن پیغمبر نے منبر منگایا اور منبر منگا کر ارشاد فرمایا اس منبر پر کھڑے ہو کر نعت سناؤ۔ یہ منبر کیوں منگایا؟ میرے نبی نے رہتی دنیا یہ پیغام دینا چاہا نعت رسول بڑی مقدس چیز ہے، باعظمت چیز ہے۔ نعت رسول یہ بھی عبادت ہے، نعت رسول قربت کا وظیفہ ہے، نعت رسول کی تعظیم کیا جائے، نعت رسول کی تکریم کیا جائے، اور جو نعت پڑھنے والا ہے اس کو بھی اونچا مقام دیا جائے، نیچے نہیں رہے گا وہ اوپر رہے گا۔ نعت پڑھنے والے کو جب یہ اونچا مقام مل سکتا ہے تو جس کی نعت پڑھی جا رہی ہے وہ کتنے اونچے مقام پہ فائز ہوگا۔ اللہ اللہ۔ نعت نبی پڑھنے والے کو اونچا مقام دیا گیا۔ یہی وجہ ہے جلسوں میں اسٹیج بنایا جاتا ہے، سننے والے نیچے ہوتے ہیں، پڑھنے والا اونچا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا رتبہ نبی نے اونچا کر دیا ہے۔ نعت پڑھنے والا اونچا رہے گا، اوپر رہے گا، بلند رہے گا۔ جب نعت پڑھنے والے کی توقیر مصطفیٰ نے یوں بڑھائی ہے تو نبی کے رتبے کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی نعت پڑھی جا رہی ہے وہ کتنے عرف و اعلیٰ درجات پہ فائز ہوگا۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا مجدد آدم کہتے ہیں یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ حضرات وقت اجازت نہیں دے رہا، حضرت حسان نے جو نعت بیان کی ہے بڑے پاکیزہ اشعار ہیں، اشعار پیش کرنے کو جی چاہتا تھا۔ انشاءاللہ جمعہ آئندہ میں آپ پھر ان اشعار کو سنیں گے، حسان کی عقیدت بھی سنیں گے اور نبی کی تصدیق سنیں گے اور اپنے دل سے یقین کریں گے کہ میرے خدا نے میرے رسول کو کیسی عظمت و شان بخشی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو اپنے نبی کی تعظیم و عظمت اور نبی کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔